شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن دعوت اسلامی بنا دعوت اسلامی نے انہیں کو موقع دیتے قرآن پاک کے حفظ کا اہتمام کیتا گئی تو الحمدللہ آج اللہ پاک نے انہیں بالے کو بھی عزت عطا فرمائی ہے یہ نسبت دے اٹھے عام بندے کو یعنی اگر نسبت ملے یعنی بندے کو انسان کو کوئی اچھی نسبت مل مجھے تو اوندا مرتبہ پھر تو سے جب اللہ نے کہیں کتے کو بھی نسبت والے کو محروم نہیں فرمایا یعنی کتا بھی اگر جوڑ دے ورنہ تاری میری سوچ دے وچ حقیر مخلوق کتے کو آکھا ملے یعنی کہیں جناب اگر کہیں کو نفرت دیے تو ان کو لفظ یا بولتے ان کو حقیر سمجھ سے جو یار کو کتا نہیں فلا نہیں مقصد یہ بھی یعنی کتا ایک حقیر مخلوق سمجھا ملے لیکن یہ جو کتا اگر کہیں اللہ والے کی صحبت دے آگے اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بھی بنائے یعنی اللہ تھی ہے یعنی وہ رب العالمین تھی ہے اللہ کی ذات مقدس نے کتے کا 4 مرتبہ ذکر فرمایا 4 مرتبہ یعنی کتا کتنی خوش نصیب ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام دے فرمائے یعنی وہ انہیں جو جن اصحاب کہف گار دے وچ اور ول ایک گانی تھے جو یہ 3 ہن 5 ہن 7 ہن یعنی یہ سارے گانی گرے تھے تو اللہ کی ذات مقدس نے فرمائے سیقولون ثلاثۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اے آخر والا اگر وہ اصحاب کہف 3 ہن تو رابعہم کلبہم چوتھے کتے کا بھی ذکر کر جو چوتھا وہ بھی تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اگر بعض آدم جو 6 ہن تو اللہ کی ذات مقدس نے فرمایا کہ 7واں انہیں دا کتا بھی نال شامل کرو اور اللہ کی ذات مقدس نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدم بھی 7 ہن تھا 8واں انہیں دا کتا ہا تو گویا اللہ کی ذات مقدس نے اصحاب کہف کے نال جوڑن بننے والے کتے کو بھی اللہ نے اپنے کلام کرو محروم نہیں فرمایا یعنی جیدہ ذکر اللہ کے کلام دے وچ آ ونجے تو وہ خوش نصیب ہے اور یہ نسبت رکھن والا کتا بھی اللہ نے اپنے کلام کا حصہ کی وجہ کرو بنائے جو انہوں کو اللہ والے دی سنگت نصیب تھی اور سامعین کرام اللہ والے دی سنگت اللہ نے قرآن پاک دے وچ فرمائے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیدن جو اللہ کی ذات مقدس نے جیدلے ذکر فرمائے نا جو جے اصحاب کہف جیدہ ذکر قرآن پاک میں اللہ کریم سے یہ فرمائے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ فَازْدَادُوا تِسْعًا جن کو غار کے اندر کتنی عرصہ رہی ہیں بغیر کھاتے پیتے جن کو غار کے اندر ستے رہی ہیں عرصہ کتنی ہا تو اللہ نے فرمایا کہ 309 سال اصحاب کہف غار دے ستے رہی ہیں اصحاب کہف دے نال سنگت رکھنے والا کتا وہ میٹنگ دے ہوتے غار دے دروازے دے ہوتے اور اللہ نے غار دے دروازے دے ہوتے باہر والے کتے دے باہر مجھے انداز کو بھی قرآن پاک دے اللہ سے ذکر فرمایا لیکن مجھے باہر دا انداز بھی کتے دا اللہ کو اتنی پسند ہے جو
نے مجھے باہر دا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا، کیونکہ حفاظ کرام سارے بیٹھے جنہوں نے دستار بھی چنی ہے، یہ محفل بھی پورے حفاظ کرام دی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اللہ نے فرمایا کہ انہیں دا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یعنی ان غار دی چوکھٹ کے اوپر اپنے اگلے ہاتھ رکھ کے بیٹھا، تو اللہ نے مجھے باہر کو اتنی پسند فرمائے جو اپنے کلام قرآن پاک کا حصہ بنائے، اور اتنی عرصہ جو ستے رہی ہیں بعد کے ذہن دے وچ یہ بھی ہے جو فوت کی چکے ہیں اللہ نے بل انہیں کو زندہ کیتے، لیکن اس شاپ دے نزدیک یعنی انہوں نے اتنے موت تاری نہیں تھی بلکہ انہیں دے اتنے نیندر تاری تھی، یعنی 309 سال۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی دلیل اللہ نے قرآن پاک دے وچ یہ لکھی ہے، فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے فرمایا کہ اصلنا اصحاب کہف دیاں کروٹاں تبدیل کرنے دے ہاتھ، اگر بندہ ختم تھی وجے تو بل انہیں کروٹ بدلاون دا کیا مقصد ہے؟ یعنی گویا ایک مراد بعض علماء کرام صوفیاء کرام دے نزدیک یعنی انہوں نے اتنے موت تاری نہ تھی بلکہ وہ 309 سال بعد اللہ نے انہیں جو اتنے نیتر تاری کر دی ہے، جیدی سب کو بڑی دلیل ہے، تو اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اساں انہیں جو کروٹاں تبدیل کریں گے حاصل، اور وَنُقَلِّبُهُمْ کن اشارہ بھی یہ ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیں جو جنہوں نے انہاں اصحاب کہف کی کروٹ تبدیل تھی ہے تو انہاں اصحاب کہف دا فیض کتے دے اوتے اتنی ہا جو ہی انہاں دی کروٹ تبدیل تھی گئی تو ان کتے دی کروٹ بھی تبدیل تھی گئی، یعنی انہاں اصحاب کہف دے نال صحبت رکھنے والے کتے دا یہ اعلیٰ۔ تو سامعین کرام اڈی یہ بابرکت محفل بھی صحبت والی ہے، اور جنہ والے نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیتے خود بھی خوش نصیب ہیں، اور انہوں نے ناظرہ بھی الحمدللہ پڑھنے والے حفظ بھی، برحال ناظرہ حفظ ہے تا قرآن پاک کی نسبت ہے نا اللہ کے کلام کی نسبت، تو اللہ پاک انہیں والے کی بھی خیر کرے، اللہ پاک انہیں والدین کی بھی خیر کرے، اللہ کی نسبت کرو پورے امت کی خیر فرماوے، دنیا و آخرت میں اپنی حفظ و امان نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔